وسط عالم اور مرکز عالم ہے۔ یہ انسانوں کے دلوں کا مقناطیس ہے، جیسے لوہے کا مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، یہ انسانوں کے دلوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ چنانچہ کوئی بھی مسلمان ہو، امیر ہو یا غریب، گورا ہو یا کالا، مشرق میں ہو یا مغرب میں، آپ پوچھیں کہ آپ کے دل کی تمنا کیا ہے تو جواب ملے گا، ایک دفعہ اللہ کا گھر دیکھنا۔ یہ چھپی ہوئی خواہش ہر اس بندے کے دل میں ہوتی ہے جس کے گھر کھانے کے لیے ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ہوتا، حتیٰ کہ بکریوں کا چرانے والا جس کے پاس وسائل نہیں ہے، اس کے دل کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میں ایک دفعہ اللہ کا گھر دیکھوں۔ اس لیے اللہ کے گھر تک پہنچنا، اس کا تعلق اعمال سے ہے، مال سے نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس بہت مال ہوتا ہے اور وہ 20 چکر لگاتے ہیں یورپ کے اور خوب دنیا دیکھتے ہیں، لیکن ان کو اللہ رب العزت کے گھر کا دیدار نصیب نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہ وہ آتے نہیں، بلکہ یوں سمجھیں کہ ان کو آنے کا راستہ نہیں دیا جاتا، توفیق ہی نہیں ملتی ان کو آنے کی۔ اور کئی ایسے لوگ کہ جن کے پاس وسائل نہیں ہوتے، وہ یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اس عاجز کو اپنے بچپن کی بات یاد ہے کہ اپنی والدہ صاحبہ کو دیکھتا کہ جب بھی وہ نماز پڑھتی تو نماز کے بعد ایک تسبیح ان کے پاس ہوتی تھی، تو وہ ایک آنکھ بند کر کے اس تسبیح دیکھتی رہتی تھی۔ تو جب دیکھ چکتی تو میں کہتا کہ امی مجھے بھی دکھائیں، تو مجھے بھی دکھاتی۔ تو تسبیح کے اندر اصل میں اس زمانے میں بیت اللہ کی چھوٹی سی تصویر ہوتی تھی، جو ایک طرف سے آنکھ بند کر کے دیکھتے تھے تو نظر آتی تھی۔ تو امی اس کو بہت دیر تک بیٹھ کر دیکھتی رہتی تھی۔ تو اس زمانے میں مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ کس کی تصویر ہے، البتہ اتنا پتہ چلتا تھا کہ بھئی کوئی مسجد جیسی کوئی جگہ ہے۔ یہ ان کے دل کی ایک تڑپ تھی کہ وہ تصور کی آنکھ سے دور بیٹھے اللہ کے گھر کو روزانہ دیکھتی تھی اور پھر دعائیں مانگتی تھیں کہ اللہ اس گھر تک پہنچنا آسان کر دے۔ مالی وسائل نہیں تھے ابتدا میں کہ وہ پہنچ پاتی، مگر محبت کا جذبہ بالآخر رنگ دکھاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے گھر تک آنے کا راستہ ان کے لیے کھول دیا۔ جب بیت اللہ کو دیکھا تو تب بات سمجھ میں آئی کہ زندگی کے سالوں اس کی یاد میں اور تڑپ میں انہوں نے اپنے گھر میں گزارے۔ تو لوگ زندگی کے کئی سال تڑپتے ہیں یہاں آنے کے لیے، بالآخر جا کر کہیں راستہ کھلتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے راستے کھول دیتے ہیں۔ حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ جامعہ اشرفیہ کے شیخ الحدیث تھے اور مفسر قرآن بھی تھے، بہت بزرگ آدمی تھے۔ وہ لاہور کے ایک گوالے کا واقعہ سنایا کرتے تھے۔ گوالا کہتے ہیں جس آدمی نے بھینسیں پالی ہوں اور ان سے دودھ لیتا ہو، بیچتا ہو، اس کو گوالا کہتے ہیں۔ فرماتے تھے کہ ایک نوجوان تھا لاہور کا، اس کے دل میں بڑا شوق تھا کہ میں اللہ کا گھر دیکھوں،
لیکن اس کے پاس وسائل نہیں تھے. ہمیشہ دعا مانگتا، روتا، تڑپتا. حج کا موسم آتا، گزر جاتا، اور اس کی اس تڑپ میں اضافہ کر جاتا. ہر سال اس کی تڑپ پہلے کی نسبت بڑھتی جاتی. ایک مرتبہ اس نے ٹھان ہی لی کہ میں نے اب اللہ کے گھر کو جا کر دیکھنا ہے. نہ اس کے پاس کاغذات، نہ پاسپورٹ، نہ کوئی اور چیز. یہ وہ زمانہ تھا جب ہوائی راستے سے حج کے لیے نہیں آیا جاتا تھا، بلکہ بحری راستے تھے. ایک جہاز تھا جس کا نام تھا سفینۃ الحجاج. وہ کراچی سے چلتا تھا اور حاجیوں کو لے کر مکہ مکرمہ آتا تھا، جدہ آتا تھا. ملک کے بہت سارے شہروں میں لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ حج کے لیے جاتے کہاں سے ہیں. اس زمانے میں اتنا بھی پتہ نہیں تھا. فرماتے ہیں کہ اس نے بس کہنا شروع کر دیا کہ میں نے حج پہ جانا ہے. کیسے جائیں کچھ پتہ نہیں. سنا اس نے کہ بھئی کچھ عرصے کے بعد حج کا موقع آنے والا ہے. لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ بھئی حج پہ جاتے کہاں سے ہیں. کسی نے کہہ دیا کہ میاں ریلوے اسٹیشن ہے نا لاہور کا، وہاں سے ٹرین چلتی ہے کراچی جاتی ہے، وہاں سے جہاز چلتا ہے جو جدہ جاتا ہے. چنانچہ وہ لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچ گیا. کبھی اس پلیٹ فارم پہ، کبھی اس پلیٹ فارم پہ، کبھی اس سے پوچھ رہا ہے سواری سے، کبھی کسی کام کرنے والے گورنمنٹ کے کسی بندے سے پوچھ رہا ہے میں نے کراچی جانا ہے، میں نے کراچی جانا ہے. کئی دن اس کو پلیٹ فارم پر ہی گزر گئے. ٹکٹ تھی نہیں کہ کوئی لے جاتا تھا، اور یہ جانا چاہتا تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ ایک کنڈکٹر گارڈ جو تھا وہ اس کے اوپر کچھ اس کو ترس آ گیا. وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں سواریوں والے ڈبے میں تو بٹھا نہیں سکتا کہ ٹکٹ نہیں ہے، آؤ میرے ڈبے میں بیٹھ جاؤ، میں تمہیں کراچی اتار دوں گا. لو جی، کنڈکٹر گارڈ نے اس کو اپنے والے ڈبے میں جہاں چھوٹی سی جگہ تھی اس میں بٹھا دیا. یہ بیٹھا رہا، بالآخر کراچی ریلوے اسٹیشن کے اوپر اتر گیا. پھر وہاں پلیٹ فارم سے پوچھنا شروع کر دیا کہ میں نے تو حج پہ جانا ہے، کہاں سے جاتے ہیں؟ کسی نے بتایا میاں ایک جگہ ہے جس کو مدینۃ الحجاج کہتے ہیں، حاجی لوگ سب وہاں جاتے ہیں اور وہاں سے پھر ان کے کاغذات تیار کیے جاتے ہیں اور ان کو جہاز پر بھیجا جاتا ہے. اس نے کہنا شروع کر دیا جی مدینۃ الحجاج جانا ہے. اللہ کی شان کی کچھ سواریاں تھیں جو ریلوے اسٹیشن سے اتری اور وہ مدینۃ الحجاج جا رہی تھیں اور ان کے پاس گنجائش تھی. انہوں نے اس کو بھی کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ ہماری گاڑی میں. مدینۃ الحجاج اتار دیا. اب وہاں پر تو ہزاروں لوگ حج پہ جانے والے تیاری کر کے آئے. اس زمانے میں وہیں پہ پاسپورٹ بنتا تھا، کاغذات تیار ہوتے تھے، ٹکٹ ہوتی تھی، اور جن کے کاغذات تیار ہو جاتے تھے ان کو وہیں سے جہاز پر بٹھا دیتے تھے. اب یہ کہتا جا رہا ہے کہ جی میں نے حج پہ جانا ہے، حج پہ جانا ہے. لوگوں نے کہا بھائی تیرے پاس پاسپورٹ نہیں، ٹکٹ کے پیسے، کہتے نہیں کوئی چیز، کہتا کچھ بھی نہیں. اور جانا کہاں ہے؟ کہتے اللہ کا گھر دیکھنا. لوگ بڑے حیران کہ یہ نوجوان کیسے جا سکتے ہیں. حتیٰ کہ وہ دن آیا کہ جن لوگوں کے کاغذات تیار تھے ان کو جہاز پر بٹھایا جانے لگا. اس نے دیکھا کہ ان کا سامان لے جانے کے لیے مزدور ہیں جو نیچے سے سامان اٹھا کر بحری جہاز کے اوپر لوڈ کر رہے ہیں. خاص قسم کی وردی انہوں نے پہنی ہوئی ہے. اب لوگ بھی دیکھ رہے تھے منظر، یہ بھی دیکھ رہا تھا. اس نے کیا کیا کہ ان میں سے ایک نوجوان سے بات کی
کہ یار اپنی وردی مجھے دے دو، تم بیٹھ کے آرام سے مزے کرو، اور تمہاری جگہ یہ جو بھاری بھاری سامان ہے نا یہ اٹھا کے میں لے جاؤں گا، اور جب آخری دفعہ وہاں سامان پہنچے گا تو اوپر سے تمہیں وردی میں دوسرے لڑکے کے ہاتھ واپس بھجوا دوں گا۔ اس نوجوان نے بھی سوچا کہ چلو یہ 8 گھنٹے جو مجھے اتنا بھاری سامان سر پہ اٹھا کے لے جانا ہے، آج مزے کرو، بیٹھ جاؤ۔ اس نے اپنی وردی اس کو دے دی۔ اب یہ نوجوان حاجیوں کا سامان اوپر پہنچا رہا ہے، آ رہا ہے اور جا رہا ہے۔ چونکہ یہ مزدور کام کرنے والے تھے تو ان کی سامان کی، ان کی کاغذات کی چیکنگ نہیں ہو رہی تھی۔ جب آخری دفعہ یہ اوپر سامان لے کر گیا، وہاں جا کر اس نے کپڑے اپنے تبدیل کر لیے، اور وہ وردی جو تھی وہ دوسرے لڑکے کے ہاتھ نیچے پہنچا دی۔ اور اوپر تو جہاز میں پورا ایک محلہ آباد ہوتا تھا، ہزاروں لوگ ہوتے تھے، کسی کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ جو چیکنگ ہوتی تھی وہ نیچے ہی ہوتی تھی، چڑھنے سے پہلے، چڑھنے کے بعد تو کوئی چیکنگ ہی نہیں۔ چنانچہ وہاں کبھی یہ ادھر بیٹھ جاتا، کبھی عرشے پہ بیٹھ جاتا، کبھی کسی کے ساتھ کھڑا ہو کے باتیں کرنے لگ جاتا۔ لوگ سمجھتے کہ یہ اپنے کمرے میں بیٹھ بیٹھ کے تھک گیا ہے تو باہر آ گیا ہے، اور بھی لوگ باہر سمندر کا نظارہ کرتے رہتے تھے۔ اس طرح اس نے سفر کرتے کرتے بالآخر جو درمیان میں کچھ دن لگتے تھے وہ گزار دیا۔ ایک اس کا دوست بن گیا۔ اس نے اپنے دوست کو کہا کہ یار جب وہ جدہ شہر قریب آ جائے نا تو مجھے بتانا۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ اللہ کی شان کہ کوئی آدھی رات کا وقت تھا جب جدہ شہر کی روشنیاں کچھ نظر آئیں، تو اس وقت سی پورٹ اتنا بڑا تو نہیں تھا، چھوٹا سا تھا، ایک آدھ جہاز لگنے کی جگہ تھی۔ اس نے اس کو بتا دیا دیکھو وہ سامنے روشنیاں نظر آ رہی ہیں، یہ جدہ ہے۔ اب یہ جو نوجوان تھا یہ سامنے دیکھ رہا ہے اس جگہ کو، پتہ نہیں اس کے دل میں کیا آیا۔ اچانک وہ جو جہاز کے اوپر کھڑا تھا، چھت کے اوپر تو پہلے ہی کھڑا تھا، اس نے جی اللہ اکبر کہہ کے سمندر کے اندر چلا گیا۔ اب اس کے دوست نے حیران ہو کے دیکھا کہ یہ کیا بنا۔ اب وہ دیکھتا رہا کہ شاید یہ باہر نکلے گا، اوپر آئے گا، تیرے گا۔ اس کا تو نام نشان ہی نہیں، ایسے لگتا تھا جیسے نیچے گیا اور نیچے ہی چلا گیا۔ اس نوجوان کو خوف بھی ہوا، لیکن یہ چپ کر گیا کہ میں کیوں کسی کو بتاؤں، کوئی مجھے یہ کہہ دے گا تم نے دھکا دیا تو الٹا مجرم میں بن جاؤں گا، میرے سر پہ میرے گلے پڑ جائے گا۔ اس نے خاموشی اختیار کر لیا، مگر ذہنی طور پہ اس کو بڑا صدمہ تھا۔ خیر جہاز لگا، اس کے بعد کاغذات دیکھے گئے، ان کو باہر نکالا گیا۔ یہ جو دوست تھا اس نے حج کیا۔ حج مکمل ہونے کے بعد مکہ مکرمہ میں چند دن یہ رہ رہا تھا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ جمعرات کا وقت جب ہوا تو وہی لاہور کا گوالا، عربوں جیسا لباس پہنا ہوا، چوغا، توپ پہنی ہوئی اور عربی رومال رکھا ہوا اس نے، اور وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھ کے جانے لگا۔ تو یہ دوست اٹھا، بھاگا، اس سے کہا تو فلاں تو نہیں ہے؟ کہنے لگا ہاں میں وہاں ہوں، وہی ہوں۔ اس نے کہا یہاں کیسے؟ کہتے اگر ساری تفصیل سننی ہے تو میرے ساتھ آؤ۔ وہ ساتھ ہو لیا۔ اب جب باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بالکل نئی گاڑی کھڑی ہوئی ہے اور اس میں ایک ڈرائیور بھی ہے۔ اب یہ بیٹھ گیا اور اس کو کہتے ہیں کہ اندر بیٹھ جاؤ، یہ بھی بیٹھ گیا۔ حیرت پہلے سے زیادہ ہو گئی کہ یہ کیا بنا ہوا۔ خیر گاڑی چلی اور چلتے چلتے بالآخر شہر میں ایک کوٹھی سی بنی ہوئی تھی، اس کے اندر داخل ہوئی۔ یہ باہر نکلا تو
گوالے نے اسے کہا آؤ آؤ یہ میرا گھر ہے، آؤ آپ کو میں بٹھاتا ہوں۔ اور حیران ہوا کہ یہ کیا باتیں کر رہا ہے۔ دیکھا کہ ڈرائنگ روم ہے اور بڑا صوفے لگے ہوئے ہیں اور خوبصورت بنا ہوا ہے۔ کچھ اس نے پینے کے لیے اس کو لا کر دیا۔ اس نے کہا بھائی مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، مجھے آپ بتاؤ کہ یہ مسئلہ ہے کیا۔ اب گوالے نے بات کھولی، کہنے لگا مسئلہ یہ ہے کہ بس میرے دل میں شوق تھا میں نے اللہ کا گھر دیکھ لیں، لیکن میرے پاس وسائل نہیں تھے۔ میں اللہ توکل چل پڑا۔ جب تم نے بتایا کہ سامنے جدہ شہر ہے تو میں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ اب چھلانگ لگانا میرا کام ہے، گھر تک پہنچانا تیرا کام۔ کہتے ہیں میں نے پانی میں چھلانگ لگا دی اور تیرنا میں جانتا نہیں تھا، تو ڈبکیاں کھانے لگا۔ اب ڈبکیاں کھاتے کھاتے جو سمندر کی لہریں ہوتی ہیں نا، انہوں نے مجھے دھکیلنا شروع کیا اور میرے پیٹ میں بہت سارا پانی بھی چلا گیا، اور میں اپنی زندگی بچانے کی کشمکش میں اچانک جو ہاتھ مارے تو لگا کہ جیسے اب پانی ذرا کم ہو گیا اور کنارہ قریب ہے۔ کہتے بالآخر میں کنارے تک پہنچا، لیکن چونکہ میرے پیٹ میں بہت پانی بھر چکا تھا میں بے ہوش ہو کے لیٹ گیا۔ اس میں میرے منہ سے پانی بھی نکلتا رہا، پیٹ کا سارا پانی واپس نکل آیا۔ کافی دیر کے بعد کچھ میرے اوسان بحال ہوئے تو مجھے محسوس ہوا کہ بھئی اب تو فجر کا وقت بھی قریب ہے اور کنارے پہ بھی میں لگ گیا ہوں۔ میں نے کہا کہ چلو اٹھوں اور جاؤں اندر، صبح ہو گئی تو لوگ مجھ سے کاغذات پوچھیں گے۔ کہتے آگے گیا تو آگے لوہے کی گرل لگی ہوئی تھی اور دروازے کو تالا تھا، تو میں تو باہر جا نہیں سکتا تھا۔ میں نے وہ گرل کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کیا کہ بھئی کہیں سے کوئی راستہ مل جائے۔ ایک کونے میں کہنے لگا ایک گھر تھا اور اس گھر کا صحن اسی گرل کی طرف کھلتا تھا۔ میں وہاں قریب ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک عجیب منظر ہے۔ دو آدمی ہیں جو ایک گائے کا دودھ نکالنا چاہتے ہیں، مگر ان کو گائے کا دودھ نکالنے کا تجربہ بالکل نہیں تھا، تو گائے ان کے قابو نہیں آتی تھی۔ اب ایک جو ہے وہ اس کی ٹانگوں کو پکڑتا، رسا ڈالتا، دوسرا گلاس لے کے نیچے بیٹھتا، ابھی تھوڑی سی اس نے دودھ نکالا ہوتا تو گائے پھر لات مار دیتی، ادھر کی ادھر ہو جاتی۔ ایک کشتی ہو رہی تھی ان دو بندوں میں اور گائے میں۔ کہتے جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے وہ گریل جو تھی اس کو تھپ تھپایا، نوک کیا۔ انہوں نے میری طرف دیکھا، جب میری طرف دیکھا تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھو یہ میں جانتا ہوں دودھ نکالنا گائے کا۔ جب یوں ہاتھ کا اشارہ کیا تو پہلے تو وہ نہیں سمجھے، پھر انہوں نے میرے قریب آ کر پوچھا کیا ہے مسئلہ۔ میں نے کہا کہ یہ جو ہے نا میں تمہیں نکال کے دیتا ہوں۔ وہ تو پہلی مصیبت میں تھے، کشتی لڑ رہے تھے بیچارے۔ ان میں سے ایک اندر گیا اور اس نے گھر جا کے گھر والی خاتون جو تھی اس کو بتایا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ یہ گھر تھا اس سی پورٹ کے انچارج کا، جو بڑا انچارج تھا وہاں کا۔ اس کو اللہ نے ایک بیٹا دیا۔ اس زمانے میں خشک دودھ کے ڈبے ہوتے نہیں تھے، فیڈر نہیں ہوتے تھے، یا ماں دودھ پلاتی تھی یا پھر گائے وغیرہ کا دودھ ہوتا تھا۔ اب قدرتاً ماں کا دودھ اس بچے کو موافق نہیں تھا تو بچے کو گائے کا دودھ پلایا جاتا تھا، لیکن گائے کا دودھ نکالنے کا تجربہ وہاں کسی گھر کے نوکر کو نہیں تھا، لہذا وہ گائے کا دودھ نکالنے بیٹھتے تو گائے لاتے مارتی اور ان کو دودھ نکالنے نہ دیتی، اور ایک ہنگامہ، کبھی ایک گلاس نکلتا کبھی نہ نکلتا، کبھی بچہ بھوکا کبھی پیٹ بھر جاتا۔
اب جب ان دو بندوں نے جا کے اس کو کہا کہ جی ادھر ایک بندہ ہے مسافر لگ رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے تجربہ ہے میں نکال لیتا ہوں دودھ، تو ماں تو چاہتی ہے نا کہ میرے بیٹے کے لیے وافر مقدار میں دودھ ہو۔ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، اس نے چابی نکال کے دی کہ دروازہ کھولو اور اس کو لے کے آؤ۔ کہنے لگے وہ بندہ آیا، اس نے دروازہ کھولا اور مجھے لے کے گیا۔ میں نے ان دونوں کو آرام سے بٹھا دیا ایک طرف کہ تم بیٹھ جاؤ، اور گائے کو میں نے کمر پر ہاتھ پھیرا، اور گائے جانور پہچان لیتا ہے کہ بھئی ہاتھ پھیرنے والا بندہ تجربہ کار ہے یا نہیں۔ جیسے ہی میں نے ہاتھ پھیرا تو گائے جو تھی وہ بڑے آرام سے کھڑی ہو گئی، دودھ دینے کے لیے تیار۔ مجھے چونکہ تجربہ تھا میں نے ان سے بڑا برتن منگایا، اور بڑا برتن منگا کے جب میں نے اس کا دودھ نکالا تو وہ تو 2-4 کلو تھا۔ اس کو دیکھ کے تو وہ حیران رہ گئے، اتنا دودھ نکل سکتا ہے؟ وہ تو 1 گلاس میں دودھ نکالتے تھے۔ اب جب وہ اتنا دودھ لے کے اندر گئے تو اس افسر کی بیوی کی تو آنکھیں کھلی رہ گئی، اتنا زیادہ دودھ میرے بچے کے لیے۔ اب خوشی سے اس کی تو حالت بری، اس نے کہا اچھا جو بھی ہے اس بندے کو نہیں جانے دینا۔ لو جی مجھے انہوں نے گھر میں ایک جگہ بٹھا دیا اور مجھے ناشتہ بھی کروایا، کہا آرام کرو بس تم ادھر رہو۔ جب اس کا خاوند اٹھا اس نے خاوند کو بھی بتایا کہ دیکھو جی یہ تو ہمارے ساتھ خدائی مدد ہو گئی ہے، میرے بچے کے لیے اللہ نے دودھ کا انتظام کر دیا، اور دیکھو اس بندے کو جانے نہیں دینا۔ اب وہ افسر آیا، اس نے مجھ سے آ کے مجھ سے کیا کاغذات پوچھنے تھے۔ اس نے مجھے کہا کہ اچھا بھائی تم نے یہاں سے جانا نہیں۔ میں نے کہا نہیں میں نے تو اللہ کے گھر جانا ہے۔ وہ ہر بار کہے کہ تم نے کہیں نہیں جانا، اور میں ہر بار کہوں کہ میں نے اللہ کے گھر جانا ہے، وہ مجھے تسلیاں دے اچھا اچھا تجھے بھیج دیں گے۔ میں خیر اس کے پاس رہنے لگ گیا۔ کوئی 10-15 دن کے بعد اس عورت نے اپنے والد کو فون پر بتایا کہ میرے بچے کے لیے دودھ کا بڑا مسئلہ تھا، وہ اس طرح حل ہو گیا، ہمیں ایک بندہ ملا ہے وہ دودھ بہت اچھا نکال لیتا ہے۔ اس کے والد کی کوئی 10-12 گائیں تھیں، اور اس کو بھی دودھ نکالنے کی پرابلم تھی کہ نوکر چاکر دودھ نکالنا نہیں جانتے تھے۔ اس نے کہا بیٹی پھر ایسے کرو کہ اس بندے کو میرے پاس مکہ مکرمہ بھیج دو، اور دودھ میں یہاں سے بندوبست کر دوں گا آپ کے بچے کے لیے۔ لو جی کیا ہوا کہ یہ گوالا وہاں سے مکہ مکرمہ پہنچ گیا۔ اب اس بندے نے اس کو 1-2 دن اپنے پاس رکھا، کہنے لگا میرے لیے 10-15 گایوں کا دودھ نکالنا کون سا مسئلہ تھا۔ جب میں نے ان کے کئی برتن بھر دیے دودھ سے تو وہ بندہ تو بڑا حیران، وہ مجھے کہ تم نے یہی رہنا ہے۔ میں نے کہا میں نے اللہ کے گھر جانا ہے۔ وہ مجھے سمجھائے تم نے یہی رہنا ہے، میں اسے کہوں نہیں میں نے اللہ کے گھر جانا ہے۔ بالآخر اس نے کہا کہ یار تجھے بھی اللہ کا گھر دکھائیں گے مگر تو نے رہنا یہی ہے۔ دیکھو یہ جو گھر ہے نا یہ میں نے نیا بنوایا تھا، لیکن یہ میں تمہیں دیتا ہوں تم یہاں رہو، اور گاڑی بھی تمہیں دیتا ہوں، اور اب تم اپنے گھر کا پتہ بتاؤ تاکہ آخری جہاز ایک آ رہا ہے ہم تمہارے بیوی بچوں کو بھی وہاں سے منگوا لیتے ہیں۔ کہتے میں نے ان کو عطا پتہ بتا دیا، انہوں نے میرے بیوی بچوں کو منگا لیا، اب میں یہاں رہتا ہوں، حج بھی میں نے کیا، اللہ کا گھر بھی دیکھا، گاڑی بھی میرے پاس ہے، جب چاہتا ہوں حرم میں آ کے نماز پڑھتا ہوں، اور اللہ نے مجھے یہاں پر ہر نعمت عطا کر دی، اور جب میری مراد تھی جو لے کر میں گھر سے نکلا تھا اللہ نے میری مراد کو بھی پورا فرما دیا۔ تو حضرت مولانا ادریس کاندھوی رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ سنا کر کہتے تھے کاش لاہور کے ایک گوالے کے دل میں اللہ کا گھر دیکھنے کی جو تمنا تھی وہ تمنا ہمارے دل میں بھی آ جاتی، پھر اللہ راستے کھول دیتے ہیں۔ ہمارے اکابر سالوں دعائیں مانگتے تھے، سالوں، اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ جب آنے لگتے تھے تو گھر کے برتن بھی بیچنے پڑتے تھے، زیور بیچنے پڑتے تھے،
پھر جا کے کہیں خرچہ پورا ہوتا تھا اور پھر جا کر یہاں پہنچتے تھے. ہم پر اللہ رب العزت کا کتنا بڑا کرم ہوا. اللہ نے اپنی رحمت سے اپنے فضل سے ہمیں یہاں آسانی کے ساتھ پہنچا دیا. آج جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کا تعلق اعمال سے ہے، اس کا تعلق مال سے نہیں ہے. اس لیے کہ مال کے زور پر اگر کوئی کہے کہ میں حجے کروں گا، عمرے کروں گا، تو پھر دنیا کے مالدار لوگ سب سے زیادہ حج اور عمرے کرنے والے ہوتے ہیں. مگر ایسا نہیں ہے. چنانچہ ہم نے اپنی زندگی میں ایک واقعہ دیکھا، اللہ اکبر، آج بھی سوچتے ہیں، کانپتے ہیں. کیا کہ امریکہ سے ایک جوڑا چلا، لکھا پڑا حج کرنے کی نیت سے. اور جو مرض ہے نا آج وی آئی پی حج، وہ وی آئی پی حج ان کے ذہن میں بھی یہی تھا، وی آئی پی حج کرنے آئے. ان کو اپنے پیسوں کا بڑا مان تھا، بڑا ناز تھا. چلے آ بھی گئے. اسی گروپ میں تھے جس گروپ میں ہم نے حج کرنا تھا. ہم نے دیکھا کہ ان کی طبیعتیں ایسی تھیں، ہر چیز پہ اعتراض، یہ چیز اچھی نہیں، یہ بھی اچھی نہیں، یہ بھی اچھی نہیں، یہ بھی اچھی نہیں. وہ جو چیز دیکھتے اسی پہ تنقید کرنے بیٹھ جاتے، دونوں میاں بیوی. لگتا ایسے تھا کہ جیسے کوئی خدا پہ معاذ اللہ احسان چڑھانے آ گئے. اب کیا ہوا کہ جیسے ذی الحجہ کے ایام شروع ہوئے، 5-6 ذی الحجہ کا کوئی واقعہ ہوگا کہ اس کے خاوند کی طبیعت ذرا خراب ہوئی، ہسپتال پہنچا دیا گیا. ہاسپٹل والوں نے اس کو بتایا کہ بھئی یہ مائلڈ ہارٹ اٹیک تھا، دل کا دورہ پڑا ہے. انہوں نے اس کو ایکسٹینسو کیئر یونٹ میں رکھا. حتیٰ کہ وہ دن آ گیا جب عرفات جانا تھا. تو یہاں کا ایک دستور ہے کہ جو لوگ حج کی نیت سے آئے ہوئے ہوں، ہسپتال کا عملہ ان کو اپنی ذمہ داری پہ ایمبولینس کے اندر لے کر جاتے ہیں اور وقوف عرفات کروا کر پھر واپس لاتے ہیں. اور ان کے ساتھ ڈاکٹر، میڈیکل ٹریٹمنٹ ساری ساتھ ہوتی ہے. یوں سمجھیں کہ ایک چھوٹا سا ہاسپٹل موو کرتا ہے ان کے لیے تاکہ ان کا حج ہو جائے. تو انہوں نے اس کو کہا کہ یہ فارم بھر دو تاکہ ہم آپ کی حج کا انتظام کر دیں. خامد صاحب کہنے لگے کہ نہیں، مجھے یہ فارم نہیں بھرنا. کیوں نہیں بھرنا؟ جی میں چلا تھا وہاں سے حج کرنے، خدا کا گھر دیکھنے، اللہ میاں نے مجھے کیوں ہارٹ اٹیک کیا؟ سوچ دیکھیے کہ میں تو اس کا گھر دیکھنے آیا تھا، پھر اس نے کیوں مجھے دل کا دورہ دیا؟ لہذا مجھے اب عرفات نہیں جانا. ڈاکٹر منتیں کر رہے ہیں کہ سائن کر دیں، ہم آپ کو وقوف عرفات کروائیں گے. انہوں نے کہا نہیں. جب اس نے نہیں کی تو ڈاکٹروں نے اس کی بیوی سے کہا کہ آپ تو خیمے میں جو معلم ہے اس کی عمارت میں ایئر کنڈیشن کمرے میں، آپ سائن کر دیں تاکہ آپ کو ہم وقوف عرفات کروا کر واپس لائیں. بیوی نے کہا نہیں، مجھے بھی عرفات نہیں جانا. چنانچہ وقوف عرفات سارے لوگ کر کے آ گئے، نہ اس بیوی نے کیا نہ اس خامن نے کیا، اور حج کیے بغیر بالآخر وہ یہاں سے واپس خالی چلے گئے. حسرت ہے اس مسافر مضطر کے حال پر، حسرت ہے اس مسافر مضطر کے حال پر جو تھک کے رہ گیا ہو منزل کے سامنے. منزل بھی سامنے ہے اور توفیق چھن گئی. اپنی آنکھوں سے دیکھا ہم نے
جو مال کے ناز پر آتے ہیں اللہ قریب لا کے ان کو محروم واپس لوٹا دیتے ہیں۔ اس لیے اس چیز کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے، طلب کے ساتھ ہے۔ جتنی طلب ہوگی اتنا اللہ راستے کھولیں گے، ایک دفعہ نہیں بار بار کے لیے راستے کھولیں گے۔ آپ اچھے انداز سے عمرہ کریں، اچھے انداز سے یہاں وقت گزاریں، اللہ آپ کے لیے بار بار کے راستے کھول دیں گے۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی کیسے طریقہ ہے بار بار حج عمرہ کرنے کا؟ چھوٹی سی مثال، اسکول کا اگر ہیڈ ماسٹر ہے نا اور اس نے کرکٹ کی ٹیم کے پلیئرز کے نام لکھنے ہیں، تو جو اچھا کھیلنے والا ہوگا نا اس کے لیے اس کو کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کا نام وہ پہلے ہی لکھ لیتا ہے۔ مشورے کی بات وہاں آتی ہے جہاں اتنے اچھے پلیئر نہیں ہوتے، یار اس کو رکھیں یا نہ رکھیں۔ جو اچھا کھیلنے والا، سکور بنانے والا، باؤلنگ کروانے والا ہوتا ہے پہلے ہی اس کا نام لکھ دیتا ہے، یار انہوں نے تو آنا ہی ہے، یہ تو ہے ہی صحیح۔ ایگزیکٹ یہی مثال ہے کہ جو آ کر حرم میں اپنی نگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اللہ کی یاد کے ساتھ وقت گزارتا ہے، آداب حرم کا خیال رکھتا ہے، عبادت یکسوئی کے ساتھ کرتا ہے، اپنے اللہ کے سامنے سر نیاز جھکا دیتا ہے، پھر اللہ تعالی آئندہ سال کے حجوں اور عمروں میں اس کا نام پہلے ہی لکھوا دیتا ہے۔ تو ہم یہاں پر طلب کے ساتھ اپنا وقت گزاریں۔ آنے والے کس کس طلب کے ساتھ یہاں آئے، اللہ اکبر، پڑھتے ہیں باتیں حیران ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ ابراہیم ادھم رحمت اللہ علیہ نے ارادہ کیا بلخ سے عمرے پر آنے کا، حاضری دینے کا۔ چنانچہ جب وہ سفر پر نکلے تو عجیب بات ہے، ایک قدم اٹھاتے اور مصلی بچھا کر 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، پھر اگلے قدم پر مصلی بچھا کے پھر 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں۔ ہر قدم پر 2 رکعت نفل پڑھتے پڑھتے 2.5 سال کے عرصے میں وہ یہاں بیت اللہ پہنچے۔ 2.5 سال مقام ابراہیم پہ آ کر طواف کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے اور دعا مانگی، اللہ لوگ تو پاؤں سے چل کے تیرے گھر کی طرف آتے ہیں، میں تو پلکوں کے بل چل کے تیرے گھر کی طرف آیا۔ کیا اللہ کی محبت ہوگی ان کے دلوں میں جو پلکوں کے بل چل کے اللہ کے گھر تک پہنچے۔ واقعی جس نے ہر قدم پہ سجدے کیے ہوں گے وہ تو پلکوں کے بل چل کے آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے ہیں کہ یہ اپنے عمرے سے فارغ ہوئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے اور وہ حرم میں آئی اور اس کے اوپر تجلیات ذاتیہ کا ورود، نور کی بارش اس کے اوپر ہو رہی ہے۔ جیسے تجلیات بیت اللہ پر تھیں ہو بہو وہی تجلیات اس کے دل پر وارد ہوئے۔ پوچھا کون؟ بتایا گیا رابعہ۔ تو ابراہیم ادھم حیران ہوئے اور جا کر کہنے لگے کہ میں تو ہر قدم پر 2 رکعت پڑھ کر یہاں پہنچا اور مجھے بھی یہ مقام نہ ملا کہ یہ تجلیات میرے اوپر آتی جو تجھ پر اتری، آخر تو کون سا عمل کر کے آیا؟ تو رابعہ نے 2 حرفوں میں بات سمیٹ دی۔ اس نے کہا ابراہیم تو یہاں سر نیاز لے کر آیا ہے، میں یہاں دل نیاز لے کر آئی ہوں۔ تو جھکنے والا سر لے کر آیا ہے، میں جھکنے والا دل لے کر آئی ہوں۔ اللہ اکبر۔ جتنی عاجزی کے ساتھ کوئی آیا اس بارگاہ میں اس کا اتنا ہی زیادہ استقبال ہوتا ہے۔
بندے کو بندگی سجتی ہے، جھکے اللہ کے سامنے جتنا جھکا سکے. تو دیکھو آنے والوں نے تو یہاں تک سفر کیے. مالک ابن دینار کا واقعہ تو آپ سن ہی چکے ہیں. فرماتے ہیں کہ گرمی کا موسم، دوپہر کا وقت، چلچلاتی دھوپ، اتنی سخت گرمی تھی کہ پرندے بھی درختوں کے پتوں میں چھپ کر بیٹھ گئے اور چوپائے بھی بیٹھ گئے، انسان بھی اندر سائے میں بیٹھ گئے. باہر کسی چیز کا نام و نشان نظر نہیں آتا تھا. کہتے ہیں کسی ضروری کام کے لیے مجھے باہر نکلنا پڑا. میں گلی میں گیا لیکن سورج جیسے آگ برسا رہا ہو. میں گلی میں سے گزر رہا تھا، میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو دونوں ٹانگوں سے معذور، وہ ایسے گھسٹتا گھسٹتا آگے آ رہا ہے. میں نے قریب سے اس کو دیکھا، پسینے میں اس کے کپڑے بھیگ کے گیلے ہو چکے تھے اور سورج کی دھوپ کی شدت کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، جیسے دھوپ نے اس کے کھال کو جلا کے رکھ دیا. اور وہ آگے آگے بڑھ رہا ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ نوجوان تو کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا میں حج پہ جا رہا ہوں. میں نے کہا بھائی میرے گھر ہے، تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جا، جب دوپہر کی دھوپ ختم ہو جائے گی تو پھر آگے چلے جانا. اس نے کہا مالک ابن دینار تو پاؤں کے ذریعے آرام سے چلتا ہے، سفر طے ہو جاتا ہے، میں تو ایک ایک انچ گھسٹ گھسٹ کے آگے بڑھتا ہوں، مجھے وقت زیادہ لگتا ہے. مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر میں نے راستے میں رکنا شروع کیا تو ایسا نہ ہو کہ ادھر ایام حج شروع ہو جائیں اور ادھر میرا سفر ہی کہیں ختم نہ ہو. اس ڈر کی وجہ سے میں رکتا نہیں، میں جاؤں گا. کہتے ہیں میں نے اسے مشورہ دیا کہ نوجوان میں تیرے لیے کوئی سواری کا بندوبست کر دیتا ہوں، سواری پہ سوار ہو کے جلدی چلے جانا. کہنے لگے جیسے میں نے یہ کہا اس نوجوان نے غصے کی نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ مالک ابن دینار میں تجھے بڑا عقل مند سمجھتا تھا، یہ کیا تم نے بات کی؟ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی غلام اپنے آقا کو ناراض کر بیٹھے اور پھر وہ ارادہ کرے کہ میں اپنے مالک کو جا کر مناؤں، تو بتاؤ اس غلام کو سواری پہ جانا اچھا لگتا ہے یا اس کو گھسٹ گھسٹ کے مالک کے در پر پہنچنا اچھا لگتا ہے؟ کہنے لگے میں نے اس نوجوان کی بات سنی، حیران ہو گیا. وہ نوجوان چلا گیا. فرماتے ہیں کہ اللہ کی شان دیکھیں کہ اسی سال اللہ نے میرے لیے بھی حج کا سفر آسان کر دیا. میں بھی حج میں شریک ہوا. جب میں نے رمی جمار کی پہلے دن جب واپس عرفات میں لوٹتے ہیں تو اس وقت کا بڑا عمل شیطان کو کنکریاں مارنا، پھر اس کے بعد قربانی کرنا، حلق کروا کے احرام اتارنا. کہنے لگے جب کنکریاں مار کے میں فارغ ہوا تو میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ہجوم ہے. میں نے پوچھا کیا ہے، کیا مسئلہ؟ ان کا جی بات یہ ہے کہ ایک نوجوان ہے جو دعائیں مانگ رہا ہے اور سب لوگ سن رہے ہیں اس کی دعا کو. میں نے کہا یار ذرا مجھے بھی راستہ دو نا. انہوں نے راستہ دیا. کہنے لگے میں نے دیکھا وہی نوجوان اپاہج معذور نوجوان احرام باندھا ہوا ہے اور اللہ کے سامنے دعائیں کر رہا ہے اور دعا میں یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تیری دی ہوئی توفیق سے میں نے تیرے گھر کا دیدار کیا، میں نے مقام عرفات پہ بھی وقوف کیا، مزدلفہ میں بھی وقوف کیا. اے اللہ اب میں نے شیطان کو کنکریاں مار کر اس سے اپنی نفرت کا اظہار بھی کر دیا. اب قربانی کا وقت ہے. یہ جو لوگ کھڑے ہیں یہ سب صاحب استعداد لوگ ہیں.
جائیں گے اور جا کر جانوروں کو قربان کریں گے، اور مولا تو جانتا ہے کہ میں فقیر انسان ہوں، احرام کے کپڑوں کے سوا میرے پاس کچھ نہیں، اے میرے مولا میں اس وقت اپنی جان آپ کے نام پہ قربان کرنا چاہتا ہوں، اللہ مجھ سے یہ میرا نذرانہ قبول کر لیجئے۔ کہتے ہیں اس نوجوان نے یہ کہہ کر کلمہ پڑھا اور اپنی جان اپنے رب کے حوالے کر رہی۔ ان محبتوں کے ساتھ آنے والے ان جگہوں پر آئے، آپ سوچیں کیا ہمارے دلوں میں آج وہ کیفیتیں ہیں، وہ محبتیں ہیں؟ ہم تو وقت کی قدر نہیں کر پا رہے جو کرنی چاہیے تھے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم اس وقت اپنی زندگی کا انمول وقت گزار رہے ہیں، پرائم وقت گزار رہے ہیں اپنی زندگی کا۔ معلوم نہیں یہ وقت کس کو پھر ملے اور کس کو نہ ملے، اس وقت کی قدر کرنی چاہیے، ایک ایک لمحے کی قدر کریں۔ ایسا قیمتی وقت ہے، ایک لمحے کی دعا قبول ہو انسان کو ولایت بنانے کے لیے، ولی بنانے کے لیے وہ کافی ہو سکتی ہے۔ ایک لمحہ انسان کو ولی بنانے کے لیے کافی ہے۔ ایسی جگہ پر حاضر ہے، ہمیں اپنے رب سے مانگنا چاہیے، عبادت کو شوق ذوق کے ساتھ نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم اپنے محبوب حقیقی کے اس گھر کی طرف آئے ہیں۔ اب دیکھنے میں تو یہ گھر ہے اور گھر ہی کا طواف کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں تو محبت گھر والے کی کھینچ لائی ہے نا۔ مجنوں نے کہا تھا اطوف علی جدار دیار لیلا، میں لیلا کی گلیوں کا طواف کرتا ہوں، اقبل ذل جدار وذل جدارا، اس دیوار کو بوسے دیتا ہوں، کبھی اس دیوار کو بوسے دیتا ہوں، وما حب الدیار شغفنا قلبی، اور اس گھر کی محبت نے میرے دل کو نہیں کھینچا، ولیکن حب من سکن الدیار، جو اس گھر میں رہنے والا ہے اس کی محبت نے میرے دل کو بے خود کر دیا ہے۔ تو ہم جو یہاں آئے تو یہ پتھر کے گھر نے تو نہیں نہ کھینچا، اس لیے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو، اس رب کی عبادت کے لیے یہاں پہنچے ہیں۔ مقصود تو ہمارا وہ ہے، اللہ اکبر۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ طواف کر رہا تھا، ایک نوجوان لڑکی کو دیکھا جو طواف کر رہی تھی مگر اشعار اونچے آواز سے پڑھ رہی تھی، اور وہ اشعار ایسے عاشقانہ تھے کہ جیسے کوئی محب اپنے محبوب کی جدائی میں ترس گیا ہو، تڑپ گیا ہو اور اب ملے بغیر اسے چارہ نہ ہو۔ کہنے لگا، وہ جوان العمر لڑکی تھی اور ایسے الفاظ اس کی زبان سے سن کر مجھے محسوس ہوا کہ اس کو اونچا تو نہیں پڑھنا چاہیے، تو میں نے اس لڑکی کو ٹوکا، میں نے کہا تو جوان العمر لڑکی ہے اور ایسے عاشقانہ اشعار، ایسے بہت ہی محبت بھرے الفاظ اس طرح اونچی آواز سے پڑھنا تمہارے لیے زیب نہیں دیتا، مناسب نہیں۔ کہنے لگا جب میں نے اس سے یہ بات کہی تو اس نے مجھ سے ایک کاؤنٹر کوسچن کیا، کہنے لگی کہ حسن یہ بتاؤ اس گھر کا طواف کر رہے ہو یا گھر والے کی تجلیات کا طواف کر رہے ہو؟ اس نے کوسچن پوچھا، گھر کا طواف کر رہے ہو یا گھر والے کی تجلیات کا طواف کر رہے ہو؟ میں نے اسے کہہ دیا میں تو اس گھر کا طواف کر رہا ہوں۔ کہنے لگے جب میں نے یہ کہا تو وہ مسکرائی اور کہنے لگی حسن، جن کے دل پتھر ہوتے ہیں
وہ پتھر کے گھر کا طواف کرتے ہیں، اور جن کے دل زندہ ہوتے ہیں وہ اس گھر کی تجلیات والے کا طواف کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آنے والے کن محبتوں کے ساتھ آئے اور انہوں نے کیسے وقت گزارا۔ یہ وہی بیت اللہ ہے، وہی تجلیات ہیں، وہی پروردگار۔ ہمیں اللہ نے زندگی میں موقع دے دیا، اس موقع کو غنیمت سمجھ کر تہجد میں ہم اللہ سے مانگیں، نمازوں کے بعد مانگیں، تلاوت کے بعد مانگیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے زندگی کے ایک حج میں ایسا کیا کہ بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتا تھا، ہر آیت کو پڑھ کر وہ آیت جیسی ہوتی، اگر بشارت والی ہوتی تو اللہ سے جنت مانگتا، اگر ڈرانے والی ہوتی تو جہنم سے پناہ مانگتا۔ فرمانے لگے ہر آیت پڑھ کر دعا مانگتے مانگتے بالآخر میں نے الحمد سے والناس تک قرآن مکمل کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے بزرگوں نے ایسا وقت حرم میں گزارا ہے، ہم بھی کچھ کوشش کر لیں، چلیں پورا قرآن نہ پڑھیں تو قرآن پاک کی کوئی ایک سورت ہی ایسے پڑھ لیں، اس کیفیت کے ساتھ پڑھ لیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح کیفیات کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ بیت اللہ شریف میں اپنا وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ ہو جائیے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے۔ دنیا اور جو کوئی دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے۔ شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا۔ شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا۔ ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے ساقیا، ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے ساقیا، ملتزم پہ ہے لگایا میں تو اس قابل نہ تھا۔ مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا، مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا، جام زمزم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا۔ تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب، تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب، گنبد خضرا کا سایہ
میں تو اس قابل نہ تھا بارگاہ سید الکونین میں آ کر نفیس سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. سبحان ربی الاعلی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے مالک ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, ہمارے عیبوں کی پردپوشی فرما. میرے مالک آپ نے اپنی رحمت سے ہمیں اس عظیم جگہ حاضری کی توفیق عطا فرمائی, ہمیں غفلت سے محفوظ فرما, بے ادبی سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں تکبر سے محفوظ فرما. میرے مولا ہماری حاضری کو قبول فرما, رب کریم ہماری حاضری کو قبول فرما. مولا ہم نے دامن پھیلائے ہیں, امیدوں سے بڑھ کر اس دامن کو بھرپور فرما. اے اللہ ہماری نیک مرادوں کو پورا فرما. اللہ آپ کو منانے کے لیے آئے ہیں, اللہ ہم آپ سے معافیاں مانگنے کے لیے آئے ہیں. اے رب کریم رحمت کی نظر کر دیجیے, اے کریم آقا رحمت کی نظر ڈال دیجیے. تیری ایک نگاہ کی بات ہے, میری زندگی کا سوال ہے. اے مولا مہربانی فرما دیجیے, ہم عاجز مسکینوں کی حاضری قبول کر لیجیے. رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرما دیجیے. اے کریم آقا دنیا دار لوگ بھی گھر آئے کا لحاظ کر لیتے ہیں, میرے مولا آپ تو مالک الملک ہیں, حنان ہیں, منان ہیں, مہربانی فرما دیجیے. اللہ ہمارے دلوں کو دھو دیجیے, دلوں کو منور فرما دیجیے, دلوں کو اپنی تجلیات سے بھر دیجیے, اپنی محبت سے دلوں کو بھر دیجیے. اے اللہ کمینی دنیا کی محبت دل سے نکال دیجیے اور اپنی محبت سے دلوں کو اے اللہ معطر فرما دیجیے. رب کریم ہمیں معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما, ہمیں طاعت کی عزت نصیب فرما. اے اللہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کے محبوب تشریف لائے. اے اللہ اس جگہ پر اپنی رحمت کے ساتھ اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دیجیے, رحمت کا معاملہ کر دیجیے. اے اللہ زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما, کبھی بھی بے آسرا نہ فرما. میرے مولا ہم ناپ تول کے قابل نہیں ہیں, اللہ ہمیں ناپ تول سے محفوظ فرما, فتنے فساد سے محفوظ فرما, آزمائشوں سے محفوظ فرما. ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما. رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرما. آپ کے مقبول بندوں نے یہاں آ کر جو نعمتیں مانگی وہ سب نعمتیں ہمیں بھی عطا فرما, اور جن شرور سے پناہ مانگی اللہ ہمیں بھی پناہ عطا فرما. رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.